بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی اٹھا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ اور ویکینڈ کے بعد ویسے میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کچھ سافٹ خبریں، کچھ ایسی باتیں شیئر کریں جس میں ہم سب مل کے جس کو ریجوائس کر سکیں، لیکن انفارچونیٹلی کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں دل اداس بھی ہوتا ہے، ڈسپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ اس خطے کی، یعنی جب ہم پاکستان اور پاکستان کی جتنی نیبرنگ کنٹریز ہیں، اس خطے کی سیکیورٹی، پیس اور اس خطے کی ترقی پر بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے نیبرز کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت بہتر ہونے چاہیے۔ انڈیا سے ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے تو بہت سے فوائد ہوں گے، لیکن چند چیزیں ایسی اس جانب سے آتی ہیں اور موجودہ حکومت، مودی صاحب کی حکومت اور اس سے پہلے بھی، کیونکہ وہ پچھلے ٹینیور سے کنٹینیو کر رہے ہیں، اس میں ایکسٹریمزم بہت ہے اور اس ایکسٹریمزم کا ہم پر بڑا اثر ہوتا ہے، اور خصوصی طور پر کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہیں کسی بھی صورت میں، جب وہ ہو جاتی ہیں تو پھر ہمارا وہ پیس پروسیس، اس میں ہرڈلز بھی آ جاتے ہیں، اور پھر جب ہم نشاندہی کرتے ہیں کہ جی یہ خطہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، نیبرنگ کنٹریز امپورٹنٹ ہے، تو وہاں پر وہ پیس ٹاکس بھی ممکن نہیں ہو پاتی یا ڈائیلاگ ممکن نہیں ہو پاتا۔ بڑے سارے فورمز پہ پاکستانیوں کو جب بھی موقع ملا ہے، چاہے وہ فارمر پرائم منسٹر ہوں یا انڈیویجول لوگ ہوں، انہوں نے جا کے بتایا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام، ان کی محبت، ان کی انسیت یا ان کو فالو کرنے کے پیچھے ہمارا کیا نظریہ ہے، اور کیوں ہمیں بہت زیادہ ٹھیس محسوس ہوتی ہے جیسے ہی کوئی ان کے حوالے سے کوئی بھی ایسی چیز کرنے کی کوشش کرتا ہے جو موضوع نہیں ہے۔ تو ایک پیکج اس وقت ہمارے ساتھ ہے، اس وقت کی موجودہ حکومت اور اس وقت جو وہاں ایکسٹریمزم پنپ رہی ہے اس کے پیش نظر مسلمانوں کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے، جس میں مسلم امہ بہت غم و غصے کا شکار ہے۔ میں کس حوالے سے بات کر رہی ہوں یہ زیادہ بہتر آپ کو پتہ چلے گا اس پیکج میں، اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ بھارت میں جنونی انتہا پسند ہندو آپے سے باہر، آر ایس ایس کے بدماشوں سے اب بھارت میں اسلامی شاعر بھی محفوظ نہیں، مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ بے قابو، جنونی ہندو مسلم دشمنی میں قبور کی بحرمتی سے بھی باز نہ آئے۔ بھارت میں نریندر مودی کے راج میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا بازار گرم ہو گیا، نفرت کی آگ اگلتے ہندوؤں کے ہاتھوں اب اسلامی شاعر بھی محفوظ نہ رہے۔ ٹویٹر پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نفرت کی آگ میں جلتا ایک ہندو ایک قبر کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ یہی نہیں، حکمراں جماعت بی جے پی کے رہنما بھی مسلم دشمنی میں بے لگام ہو گئے۔ ترجمان نپور شرما نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی زوجہ محترمہ کی شان اقدس میں گستاخی کی ناپاک جسارت بھی کی، جس کے بعد عرب ممالک میں نپور شرما اور بھارت کے خلاف احتجاج زور پکڑ گیا۔ بی جے پی نے عرب ممالک کے احتجاج کے بعد نپور شرما کی رکنیت معطل کر دی۔ مختلف عرب ممالک میں بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ شروع کر دیا گیا، جبکہ عمان کے مفتی اعظم نے بھارت کے بائیکاٹ کا اعلان بھی کر دیا۔ سعودی عرب، بحرین اور کویت میں سپر اسٹور سے بھارتی مصنوعات بھی ہٹا دی گئی ہیں۔ کویت میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی تصاویر احتجاجاً کوڑے دان میں لگا دی گئی ہیں۔ کئی عرب ممالک میں بھارتی ملازمین کو بھی ملازمت سے برخاست کر دیا گیا۔ اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے بھی اس حرکت کی شدید مذمت کرتے ہیں، جی اٹھا پاکستان کی جانب سے، جی ٹی وی کی جانب سے شدید مذمت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ وہ حرکت ہے جو ہمیں کسی قدر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس وقت کے ٹاپک پہ۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں لائف انشورنس کے بارے میں۔ لائف انشورنس جس کی پینیٹریشن ہماری سوسائٹی میں بہت کم ہے، جب بھی لائف انشورنس کی بات کی جاتی ہے تو لوگ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا شکار ہو جاتے ہیں یا ہوتے رہے ہیں۔ یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے یا ذاتی طور پہ جو میرے ایکسپیرینسز ہیں اس کی بنا پر میں یہ کہہ رہی ہوں۔ ہمارے یہاں لائف انشورنس اور اس سے ریلیٹڈ کیا فوائد ہو سکتے ہیں، اس کی کیا پری ریکویزٹس ہیں، اس کے کیا ایلیمنٹس ہیں جو مجھے اور آپ کو پتہ ہونے چاہیے، کیا اس میں کوئی ایسا فائدہ ہے خصوصی طور پہ آج کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ سب بات ہم کریں گے۔ ہمارے ساتھ ریحان انور صاحب موجود ہیں جو کہ سینئر ریجنل مینیجر ہیں ای ایف یو لائف انشورنس کے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو سو مچ ریحان صاحب، آپ تشریف لائے۔ اور جس طرح میں نے اپنے انٹروڈکشن میں ہی بتا دیا کہ ہمارے پاس یہ ایشوز ہیں، ہم جب بھی اگر گھر میں بھی کوئی کسی کے بارے میں بات کرتا ہے نا کہ لائف انشورنس کرا لو، تو لوگ اسے برا بھی منا جاتے ہیں کہ شاید میرے مرنے کا انتظار ہو رہا ہے یا میرے مرنے پہ پالیسی لی جا رہی ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کریں کہ کیوں ہمارے یہاں یہ سوچ ہے اور اس پالیسی یا اس انشورنس کے تحت ہمیں کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کے چینل کا اور ہماری کمپنی کا کہ جو یہ اپارچونیٹی مجھے ملی۔ جی اچھا، لائف انشورنس کا آپ نے پہلا سوال ہی ایسا شاندار کر دیا مجھ سے کہ برا لگتا ہے، لوگوں کو مرنے کی بات ہوتی ہے۔
چھوٹا سا ایک کنسیپٹ ہے کہ جب ہم گاڑی کوئی خریدتے ہیں تو پہلا پروگرام یہ ہوتا ہے. جب میں نے پہلی گاڑی خریدی تو میری دادی نے مجھے پہلے سے کہا کہ اس کا انشورنس کرا لیں. اور میری شادی والے دن کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا, میری بچی کی پیدائش والے دن کسی نے نہیں پوچھا آپ نے اپنا انشورنس کرایا. یعنی وہ 10-15 لاکھ روپے کی ایک گاڑی میں اس کا انشورنس کرا لیتا ہوں, لیکن 10-15 لاکھ کی وہ کتنی گاڑیاں میں آگے خرید سکتا ہوں جو میرے خدا نخواستہ اف آئی ایم ناٹ دیئر ان دا پکچر, تو اس سے جو فائنینشیل لاس ہوگا میں اس کو کور کرنے کو تیار نہیں ہوں. دیکھیں مرنے کی بات کوئی بھی نہیں سننا چاہتا, یہ بالکل ایک حقیقت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن لائف انشورنس 3 چیزوں پر بیس کرتی ہے. لائف انشورنس یہ کہتی ہے کہ ہم آج جن لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں یا جو لوگ لائف انشورنس لینا چاہتے ہیں یا جن کو اپروچ کیا جا رہا ہے, جن کو میسج دیا جا رہا ہے, وہ یہ میسج ہے کہ جو آج لوگ موجود ہیں کل وہ ان کے بچے بڑے ہوں گے, ان کو ہائر ایجوکیشن کی ضرورت پڑے گی, وہ ریٹائر ہوں گے, ریٹائرمنٹ کے لیے پرٹیکولر ایک اماؤنٹ ان کو چاہیے ہوگا, اور ان کے لائف کے سٹینڈرڈس کو میٹ کرنے کے لیے لائف کا ایک بیک اپ موجود ہونا چاہیے. تو لائف انشورنس کو اگر سینٹیمنٹل چیز ہے, لیکن اگر اس کو سائٹ پر اگر فائنینشیل پلاننگ کے طور پر دیکھا جائے, پریکٹیکلی اگر آپ اس کو دیکھا جائے کہ ایک انسان ہے, اس کو شارٹ ٹرم ایک نیڈ ہے کہ گاڈ فاربڈ اف آئی ایم ناٹ دیئر ان دا پکچر تو میری فیملی کے ایکسپینس کا کیا ہوگا. سیکنڈ, میرے بچوں کی ہائر ایجوکیشن اور ان کی میرج کے لیے. تھرڈ, ونس آئی گیٹ ٹو دا ریٹائرمنٹ ایج تو وہاں میں جب ریٹائر ہوں گا تو میرے پاس آج کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو مینٹین کرنے کے لیے اتنا اماؤنٹ ہونا چاہیے کہ میں اپنا اور اپنی مسز کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ مینٹین کر سکوں. تو یہ شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم نیڈس کو کور کرنے کے لیے لائف انشورنس ہوتا ہے. اس کو اگر میرے خیال ہے یہ میسج جاتا ہے بریڈ ونر کو, کوئی بھی فیملی میں انتظار نہیں کر رہا ہوتا, یا خاص کر کے خواتین بڑی سینٹیمنٹل ہوتی ہیں, بہت زیادہ ایموشنل ٹچ ایک آ جاتا ہے کہ نہیں جی میں تو آپ کو انشورنس نہیں لینے دوں گی کیونکہ شی ڈزنٹ وانٹ ٹو ٹاک ایکچولی اباؤٹ کہ اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے تو یا جی مرنے پہ پیسے ملیں گے. تو ہم نے اس کو, میں یہ اسی لیے یہ ٹیبوز ہیں, یہ لینگویج یوز کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے جو فائدہ ہے نا اسے پس پشت کر دیا ہے, لیکن ہم نے جو اس سے ریلیٹڈ ٹیبوز ہیں نا یا جو ہماری سوسائٹل ٹیبوز ہیں اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اچھا, اب اس میں مسئلہ یہ کہ دیکھیں میری مسز جتنی بھی سینٹیمنٹل ہوں, جتنا بھی ایموشنل ہوں, وہ میری ڈیتھ کی بات نہ سننا چاہیں یا میری فائنینشیل پلاننگ کی بات نہ سننا چاہیں تو, لیکن یہ میرے سوچنے کا کام ہے, یہ مجھے سوچنا ہے کہ if I'm not there تو میری فیملی کے لیے. اچھا ریحان صاحب, آپ نے خود لی ہے انشورنس؟ جی میں نے بالکل لی ہے انشورنس, اور میرے پاس ایجوکیشن پلان بھی ہے اور انشورنس کور بھی بڑا ہینڈسم کور ہے. پلس ان ایڈیشن بیکاز وی آر ان دا فیلڈ, لائف ان دا فیلڈ, تو ہماری کمپنی کی طرف سے بھی. اچھا, تو ہمیں کیونکہ آپ یہاں پر موجود ہیں, ویسے آپ کے ٹاسک مختلف ہوں گے, لیکن کیا آپ ہمیں چیدہ پروسیس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ اگر if I want to take a life insurance policy, how to go about it, کس طرح جا سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, so that لوگوں کو تھوڑا سا سمجھ آئے. وہ تو obviously آپ کے ایجنٹس ہیں جو باقی ڈیٹیل میں سمجھاتے ہوں گے. دیکھیں ہمارے پاس ایک بڑی ڈیڈیکیٹڈ فیلڈ فورس ہے جو کہ اس پہ کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں ڈفرینٹ چینلز کے تھرو. آپ ایڈوائز میں 9898 پہ آپ ایک میسج کریں, آپ کو 24 آورس کے اندر ایک کال بیک آئے گی اور اس کے اوپر آپ جس بھی شہر میں وہاں سے ایک ریپرزینٹیٹیو ول ٹاک ٹو یو. 9898 is the number to text. Yes, 9898 is the number to text, جو کہ ہمارا نمبر ہے جس پہ آپ کو سروس فوراً ملے گی. اور اس کے علاوہ آپ adviseme.com لکھ کر آپ ہمیں ای میل کریں, انسٹاگرام کے تھرو ہم سے کنیکٹ ہوں. اور اس کے اندر جب ہمارے لائف انشورنس EFU لائف نے ٹریننگ پہ بہت کام کیا ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ جس وقت ہمارے لوگ آپ کو ملیں گے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دے ول ایکچولی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ آپ کی نیڈ کیا ہے. ہر ایک انسان کی نیڈ ڈفرینٹ ہوگی, اس نیڈ کے مطابق ٹیلر میڈ پلانز ہیں. جو آپ کی ضرورت ہے اس ضرورت کے تحت آپ کو ایک پلان ایڈوائز کیا جائے گا کہ اس میں آپ کا انشورنس کور کتنا ہونا چاہیے, اس میں ریٹرنس کتنے ہونے چاہیے, اور اس کے اندر کیا کیا بینیفٹس مزید ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا, اگر اس میں خدا نخواستہ, ویسے تو ہم ظاہر لائف انشورنس ہے اور ہمیں لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ یہ پالیسی ہمیں اسی وقت کور کرتی ہے جب ہم ان کیس آف ڈیتھ, جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تبھی یہ پالیسی ملے گی. اگر کوئی 60 سال کا ہو جاتا ہے, اس کی ڈیتھ نہیں ہوتی اور پالیسی کا ٹائم اتنا ہی ہے, جو بھی جس طرح بھی وہ کام کرتی ہے, تو کیا اس کا دنیا سے جانا ضروری ہے اس پالیسی کو کلیم کرنے کے لیے, یا اسے ویسے بھی مل جائے گی؟ اچھا, یہ بھی ایک بڑا خطرناک سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مرنا بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہے. لائف انشورنس کی پروڈکٹ میں نے کہا نا کہ شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم تینوں چیزوں کو کور کرتی ہے. اگر آپ کا انشورنس کور شروع ہو گیا, اس کے بعد جب ایک ٹائم ٹینیور پورا ہو جاتا ہے جس میں 60 ایج, 65 ایج, 70 ایج, جو بھی ٹرم آپ نے ڈیفائن کی ہے اپنی پالیسی کی پلان لیتے وقت, تو اس صورت میں
آپ کا ٹرم کمپلیشن کے اوپر وی ول گیو یو دا منی بیک, وہ پیسے آپ کو واپس ملیں گے. لیکن یہاں بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے لائف انشورنس کے اندر کہ آپ ہمیں 20 ایئرس تک یا جو بھی آپ کا ٹائم پیریڈ ہے, ٹرم ہے, اس تک ہمیں پیمنٹ کرتے رہتے ہیں, اور وہی پیسے ہم آپ کو, اگر خدا کرے کلیم نہ آئے, وہ کلیم نہیں آتا تو ہم وہی پیسے آپ کو ریٹرن کریں تھوڑے سے پروفٹ کے ساتھ, انفلیشن کور کے ساتھ, وہ آپ کو واپس دیتے ہیں. لائف انشورنس کبھی بھی رچ ہونے کے لیے نہیں لی جاتی, بیسک نیسیسٹیز کے لیے لی جاتی ہے. فار ایگزامپل ان مائی کیس اگر میں دیکھوں تو مجھے 30 ملین کا ایک انشورنس کور چاہیے. وہ 30 ملین انشورنس کور, گاڈ فاربڈ اف آئی ایم ناٹ دیر ان دا پکچر, مائی وائف انویسٹ دیٹ منی اینڈ شی گیٹس. And we always have the contingency plan, even in the businesses or wherever you go, you have a contingency plan. But for life, we don't have that plan. تو یہ ہے کہ جو آپ نے ایک زندگی میں پلان بھی رکھا ہوتا ہے نا, وہ ہم نے اپنی زندگی کے بارے میں ہی نہیں رکھا ہوتا. اور جب یاد ہوگا لوگوں کو کہ وہ پلین کا حادثہ ہوا تھا, اور باقی جب اس طرح کے اللہ معاف کرے حادثات اور واقعات ہوتے ہیں, کووڈ, اوور نائٹ آپ کی زندگی چینج ہو جاتی ہے. میں خواتین کے تناظر میں زیادہ بات کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ پڑھی لکھی خواتین, بٹ آبویسلی وہ کسی فیلڈ میں نہیں ہیں, گھر کو ٹائم دے رہی ہیں, ہوم میکرز ہیں, اور اوور نائٹ اگر ہسبینڈ دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کرنا ہے. تو آئی تھنک کہ آپ کا ایک کنٹینجنسی پلان ہونا چاہیے ان دیٹ کیس. دیکھیں ہماری جو کیمپین ہے لائف انشورنس کی, ای ایف یو کی کیمپین ہے ہی ایک لائف کا اصلی بیک اپ. تو آپ اپنا لائف کا ایک فائنینشیل بیک اپ پلان کرتے ہیں, اور اسی بیک اپ پہلے سے تیار کرتے ہیں. میں بات ریپیٹ کروں گا کہ ہم پہلے ان لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں جنہوں نے آج جو صحت مند ہیں, ینگ ہیں, جن کو آگے چل کر ان سارے مسئلوں سے گزرنا ہے, ریٹائرمنٹ کی طرف بھی آنا ہے. اچھا ریحان صاحب, سو سوری فار دا انٹرپشن, لیکن کیونکہ وقت ہمارا اس سیگمنٹ کا یہاں ختم ہو رہا ہے, تو کوئی میسج, کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں ہمارے ویورز سے. دیکھیں میں بالکل, میسج بڑا کلیئر ہے. لائف انشورنس ایک بہت سیریس میسج ہے, اور اس سیریس میسج کو ہمیں بالکل اسی طرح سیریس لینا چاہیے. اور ٹاک ٹو آر فائنینشیل ایڈوائزرز, جب وہ آپ کو ایڈوائز کریں تو آپ اپنے لائف انشورنس آپشنس کو دیکھیں, اپنے لائف کے فائنینشیل بیک اپ کو دیکھیں, یہ ایک بیک اپ پلان تیار کریں. جیسے کووڈ میں بہت سارا ایسے پرابلم آئے کہ لوگ نہیں رہے, یا جن کی جابز نہیں رہیں, اور جن کی جابز نہیں رہیں تو انہوں نے, یہ آپ کے وہ والے سوال کا جواب بھی ہے کہ جس میں آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ مرنا ضروری ہے, تو بہت سارے ایسے لوگ تھے دے لاس دیئر جابس, تو انہوں نے ہم سے اپنی پالیسیز کو انکیش کیا جو آلریڈی چل رہی تھی, اور ان پالیسیز سے اپنا جو بھی ایکسپینسز تھے گھر کے وہ چلائے. تو لائف انشورنس ایک بہت سیریس میسج ہے, اس کو اپنی لائف کا فائنینشیل بیک اپ کے طور پہ دیکھیں, اس کو بیک اپ تیار کریں. ای ایف یو لائف ایز اے مارکیٹ لیڈر بہت بہترین کام کر رہی ہے, سب سے مارکیٹ لیڈر ہیں ہم لوگ انشورنس میں. تو ہماری پروڈکٹ بڑی انوویٹیو ہیں, اس پروڈکٹس کے اندر آپ کی نیڈ کے مطابق ساری چیزیں کور ہوتی ہیں, بٹ آپ کو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو گیٹ ان ٹو دا ڈیٹیل کہ یہ کیا پروڈکٹ سمجھنا ضروری ہے, اس کا بینیفٹ کیا ہوگا, کس طریقے سے آپ کے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہے. تو ٹیلر میڈ پلانز ہیں ہمارے آپ کی نیڈ کے مطابق. ٹاک ٹو اس اینڈ دین you will get the ریحان انور صاحب, thank you so much for your time. اور جہاں ہم نے یہ پالیسی کی بات کی, وہاں ہم ابھی کچھ ہی دیر بعد مہنگائی کی بات کریں گے, جس سے آپ, میں اور ہم سب افیکٹ ہو رہے ہیں. سو مہنگائی کے حوالے سے ہم کدھر ہوں, میں ادھر ہوں, مہنگائی کے حوالے سے ہم بات کریں گے آفٹر دس بریک.